بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تعریفات نحویہ کی 102 نمبر تعریف سے سبق کو شروع کر رہے ہیں، اور یہاں سے الافعال الناقصہ کا بیان ہے، پھر اس کے آگے اور تعریفات بھی ہیں۔ الافعال الناقصۃ ہی افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفۃ غیر صفۃ مصدرها نحو کان زید قائما۔ ترجمہ: افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو اپنے مصادر کی صفت کے علاوہ کسی دوسری صفت کو اپنے فاعل کے لیے ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا تھا۔ وضاحت: اس مثال میں کانا صفت قیام، یہ صفت قیام ہے۔ کانا صفت قیام کو اپنے فاعل زید کے لیے ثابت کر رہا ہے، جو اس کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہے۔ اور افعال ناقصہ انہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بعد اس میں مرفوع اگر زید کو ذکر کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی جبکہ اس کے ساتھ منصوب کا ذکر نہ کیا جائے، تو اب یہاں پر کانا جو صفت ہے، یہ صفت قیام، کھڑا ہونا کو اپنے فاعل زید کے لیے ثابت کر رہا ہے، جو اس کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہے، یعنی کھڑا ہونے کی جو اس کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہے، جو اس کو صرف زید کے لیے ثابت کر رہا ہے، یعنی زید کھڑا تھا۔ تو ان کو کانا افعال ناقصہ جو ہیں وہ 17 ہیں۔ یہاں پر ایک مثال دی ہے، آپ نحومیر وغیرہ کتاب میں اس کو پڑھیں گے تفصیل سے تو ان کا بیان بھی ہے۔ اور یہ افعال ناقصہ کا اس عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کانا یہ فعل ناقص ہے، اور زیدن یہ اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے، اور قائمن یہ اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ اسی طرح اور دوسرے ہیں، یہ پورے 17 افعال ناقصہ: کانا، سارا، غلہ، باتا، اصبح، ادھا، امسا، عدا، عدا، غدا، راحا، ما زالا، منفکا، ما بریا، ما فتیا، ما داما و لیسا، ما فتیا، ما داما و لیسا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ افعال ناقصہ جو ہیں، ان کا سب کا یہی عمل ہے کہ افعال اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ نمبر 103 افعال المقاربہ۔ افعال مقاربہ کسے کہتے ہیں؟ الافعال المقاربۃ ہی افعال وضعت لدلالت علی دنو الخبر لفاعلها نحو عصا زید ان یقوم۔ ترجمہ: افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کے ان کے فاعل اسم سے قریب ہونے پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے عصا زید ان یقوم۔ وضاحت: اس مثال میں عصا افعال مقاربہ میں سے ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ زید کے لیے قیام کا وصف زمانہ قریب میں حاصل ہونے والا ہے، یعنی امید ہے کہ زید کھڑا ہو۔ تو افعال مقاربہ یعنی قریب کرنے والے افعال، یعنی یہ اس کا جو ہے یہ فاعل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہیں افعال مقاربہ 4 ہیں: عصا، کادا، کروبا، اوشکا۔ تو یہاں عصا کی مثال دی ہے، اور یہ جو ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور کانا کی طرح، جس طرح کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی یہی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ لیکن یہ فرق ہے کہ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، یا تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں، یا کبھی بغیر ان کے بھی ہوتی ہے، جیسے ان یقوم، یہ اس کی خبر ہے ان کے ساتھ، تو یہ اس میں اپنے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ عصا کے ساتھ مل کر کے ان، لفظ ان کے ساتھ عصا کا فاعل بنتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے عصا زید ان یخرجا، یہ ہو گیا یقوما، اور کبھی بغیر ان کے بھی آتا ہے عصا زید یخرجا، یخرجو، تو ان کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عصا جو ہے یہ فعل افعال مقاربہ ہے، زید اس کا اسم اور یہ اس کی خبر ہے۔ عمل وہی ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو یہ 4 ہیں، ان میں سے ایک کی مثال پیش کی ہے، اس کی تفصیل آپ دوسری کتابوں میں پڑھیں گے، نحومیر وغیرہ میں، کہ افعال مقاربہ عصا، کادا، کروبا، اوشکا ہیں۔ نمبر 104 فعل التعجب۔
فعل التعجب ان کو افعال تعجب بھی کہتے ہیں۔ فعل التعجب کسے کہتے ہیں؟ ما وضع لے انشاء تعجبی نحو ما احسن زیدن، ما احسن، ما وضع لے انشاء تعجبی نحو ما احسن زیدن۔ ترجمہ، فعل تعجب وہ فعل ہے جسے انشاء تعجب یعنی تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا حسین و جمیل ہے، زید کتنا اچھا ہے۔ یہاں ایک مثال پیش کی ہے۔ اصل جو ہے ثلاثی مجرد کے ہر فعل مصدر سے فعل تعجب کے دو صیغے آتے ہیں۔ نمبر ایک ما افعلہ یعنی ما احسن، اور دوسرا جو ہے ما افعل بھی آتا ہے، تو اس کو، اور یہ جو ہیں ان کے اندر تعجب کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہ جو ہے انشاء تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے۔ یہ اصل میں جو ہوتا ہے یہ ایو شعین احسن زید ہے، لیکن اس کو مختصر کر کے یوں کہہ دیا گیا، اور اس کے اندر جو ہوتا ہے احسن مبتدا ہونے کی وجہ پر محل رفع میں ہوتا ہے، اور اس کا فاعل جو اندر ہوا ہوتی ہے، اور یہ زیدن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اس کا مفعول ہے، مفعول بھی ہے۔ نمبر 105 الافعال المدح والذم۔ الافعال مدح و ذم کسے کہتے ہیں؟ الافعال المدح والذم ما وضع بالانشاء مدح او ذم نحو نعم الرجل زید وبئس المرء الخائن۔ ترجمہ، افعال مدح و ذم وہ افعال ہیں جنہیں کسی کی تعریف یا مذمت یعنی برائی کے انشاء یعنی اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے نعم الرجل زید، زید کتنا اچھا ہے، زید کتنا اچھا ہے۔ تو یہ افعال مدح بھی دو ہیں، افعال مدح دو ہیں جو نعمہ اور حبذا، اور افعال ذم دو ہیں بیسا اور سا۔ تو نعم الرجل زید، زید کتنا مرد، نعم الرجل زید، زید مرد کتنا اچھا ہے، اور بیس المرء الخائن، خائن مرد یعنی خیانت کرنے والا مرد کتنا برا ہے۔ تو یہ دو مثالیں پیش کی ہیں، نعمہ ایک ہے مدح کے لیے اور دوسرا آتا ہے حبذا مدح کے لیے، اور بیسا اور سا یہ مذمت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ انشاء مدح و ذم کے لیے افعال مدح و ذم یعنی مدح مانے تعریف اور ذم مانے مذمت والے افعال ہیں جو کسی کی تعریف و مذمت کے لیے وضع کیے گئے۔ اگر نعمہ اور حبذا لائیں گے تو مدح ہوگی، اور بیسا اور سا لائیں گے تو مذمت ہوگی۔ اور یہاں ایک صرف ہم تعریف پر انحصار مقصود ہے، یہاں صرف تعریف آتی بیان کرنی ہے۔ آپ کو ان کے جو سب افعال کی جو ساری تعریفات اور ان کے سارے نچوڑ اور ان کی سب تفصیلات بڑی کتابوں کے اندر آپ سب سبق کے ساتھ پڑھیں گے تو ذہن میں اچھا رہے گا۔ ہم یہاں صرف بس تھوڑا سا ہی وضاحت کرتے ہوئے چل رہے ہیں اس کی۔ نمبر 106 حروف الجری ہی حروف وضعت لافضاء الفعل او شبہہ او معنی الفعل الی ما یلیہ نحو کتبت بالقلم۔ ترجمہ، حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل یا شبہ فعل، فعل ماضی مضارع وغیرہ، اور شبہ فعل اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ مشتقات، تو فعل جو فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اپنے مدخول تک پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے کتبتو بالقلم، میں نے قلم سے لکھا۔ وضاحت، اس مثال میں کتبتو کے معنی کو القلم تک پہنچانے کے لیے حرف جر با کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ دیکھیں کتبتو بالقلم میں کتبتو یہ ایک فعل ہے، اس کا جو معنی ہے لکھنا، اس لکھنے کے اس کے معنی کو قلم تک پہنچانا ہے، لیکن ڈائریکٹ اس نہیں پہنچا سکتے کتبت القلم، بلکہ یہاں با کی ضرورت پڑی، تو با کے ذریعے معنی قلم تک پہنچانے حروف جر با کا استعمال یہاں پر کیا گیا، تو اس کو ہم کہیں گے حروف جر۔ اور یہ بعد والا جار یہ مجرور، یہ با حرف جر ہوگا اور قلم اس کا مجرور ہوگا۔ تو یہ جو ہے فعل، یہ فعل ہے، یہ کتبہ، اس فعل کے معنی کو اپنے مدخول یعنی قلم تک پہنچانے کے لیے حرف جر با کا یہاں استعمال کیا گیا، میں نے قلم سے لکھا۔ اسی طرح معنی فعل یعنی شبہ فعل بھی ہوتے ہیں، شبہ فعل کا جیسے کہ اضرب من زید، میں زید سے زیادہ مارتا ہوں، اضرب القوم، یا آپ اس کے لیے کہیں کہ ضارب زیدن، زید سے زیادہ مارنے والا، یا آپ اس کے لیے مضروب کہیں، اس میں اسماء مشتقات لائیں،
تو یہاں پر کہیں گے اضربو من زید، تو یہاں پر اضربو من زید، وہ زید اس سے زیادہ مارنے والا، تو یہاں اضربو جو ہو گیا صفت مشبہ آ گیا. اب صفت مشبہ یعنی شبہ فعل ہو گیا. شبہ فعل کا معنی جو ہے یہ زید، اور جو ہے زید اس کا مدخول ہوگا. تو اب زید مدخول تک اس کا معنی کو پہنچانے کے لیے من کا استعمال کیا گیا اضربو من زید میں. تو ایسے ہی آپ دوسری مثالیں بھی لا سکتے ہیں شبہ فعل کے ساتھ بھی. اور حروف جر جو ہیں وہ 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مسقلا ربا حشا من عدا فی انالا حتی الا. تو یہ سب تفصیل آپ پڑھیں گے کہ حروف جر جو ہیں وہ اسما پر داخل ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں با حرف جر قلم اسم پر داخل ہے. نمبر 107 عمل متصلۃ ہی عمل لتی یسأل بها عن تعین احد الامرین والسائل بها یعلم ثبوت احدهما مبہما نحو زید عندک ام امر. ترجمہ: ام متصلہ وہ ام ہے جس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کے بارے میں سوال کیا جائے اور سائل کو ان میں سے ایک کا ثبوت مبہم طور پر معلوم ہو، جیسے زید عندک ام امر، کیا تیرے پاس زید ہے یا عمر. وضاحت: اس مثال میں سائل زید یا عمرو میں سے کسی ایک کی مخاطب کے پاس موجودگی کا تعین کرنا چاہ رہا ہے اور اسے مبہم طور پر معلوم ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک زید کے پاس موجود ہے. تو یہاں پر زید عندک عمر میں یہ ام جو ہے یہ ام متصلہ بولتے ہیں اس کو. یعنی سائل کو یہ تو پتہ ہے کہ مخاطب کے پاس کہ یا تو زید ہے یا عمر ہے، یہ دو میں سے کسی ایک کی تعین چاہ رہا ہے، اور جو ہے مخاطب پھر وہ جواب کے ذریعے دے دے گا میرے پاس زید ہے یا عمر ہے. زید عندک عمر، تو وہ کہے گا اندی عمر یا اندی زید، تو اسے متعین ہو جائے گا. تو یعنی بولنے والے سائل کو یہ تو پتہ ہے کہ یہاں پر یا تو زید ہے یا عمر ہے، لیکن اسے یہ مبہم طور پر معلوم ہے، یہ کنفرم نہیں ہے اسے کہ زید ہی ہے اس کے پاس یا عمر ہے. تو وہ جو ہے اپنے مخاطب سے اس کی تعین چاہ رہا ہے. جب وہ تعین کر دے گا تو یہ ایک کلیئر ہو جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں متصلہ وہ ہے جس کے ساتھ دو چیزوں میں کسی ایک کی تعین کے بارے میں سوال کیا جائے اور سائل کو ان میں سے کسی ایک کا ثبوت مبہم یعنی پورے واضح طور غیر واضح طور پر معلوم ہو. جیسے زید عندک عمر، مثال میں سائل زید یا عمر میں سے کسی ایک کی مخاطب کے پاس موجودگی کا تعین کرنا چاہ رہا ہے، اسے مبہم طور پر معلوم ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک زید کے پاس موجود ہے لیکن کلیئر نہیں ہے، اور کلیئر جو ہے مخاطب کرے گا. نمبر 108 عمل منقطع. ام متصلہ یہ ہوا. عمل منقطع ہیا ما تکون بمعنی بل مع الحمزۃ نحو انہا لابل امشات. ترجمہ: ام منقطع وہ ام ہے جو حمزہ کے ساتھ استعمال ہونے والے بل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پہلے کلام سے اعراض ہوتا ہے، دوسرے کلام میں شک ہوتا ہے. جیسے دور سے کوئی چیز دیکھ کر انہا لابل کہنا، پھر شک کی کیفیت طاری ہونے پر یوں کہنا ام شاتن یا بکری، بلکہ بکری ہے. تو یہ جو ہے ام منقطع یہ ہے جیسے کہ پہلے والے جملہ ہے انہا لابل، بے شک وہ اونٹ ہے، پھر کہا نہیں بلکہ وہ بکری ہے. تو اگر یہاں پر جو یہ پہلا والا جو پہلا یہ کہہ رہا تھا، پہلے والا کلام اس نے کہا کہ یہ بے شک اونٹ ہے، تو اب اس کلام سے اس نے اعراض کر لیا، اس میں شک ہو گیا. اب شک ہوا تو اب اس نے جو ہے اور دوسرے والے کلام میں اسے شک ہوتا ہے، تو اب جسے کوئی دوسری چیز دیکھ کر کے انہا لابل کہنا، پھر شک کی کیفیت طاری کرتے ہوئے ام کا استعمال لانا، تو اس کو کہیں گے ہم ام ہے. جس طرح سے بل لاتے ہیں، جیسے کہ جا زید بل امر، زید آیا نہیں بلکہ امر آیا، تو یہ بھی شک کے طور پر جس طرح بل کو لاتے ہیں ایسے ہی ام منقطع کو لاتے ہیں. کہ جیسے کہ سائل نے یہاں پر کہنے والے نے کہا کہ انہا لابل، کسی دور چیز کو دیکھ کر کے، پھر اسے شک ہو گیا کہ دوسرے والے کلام میں شک ہو گیا کہ نہیں یہاں پر کیا ہے، پہلے والے کلام سے اعراض کر رہا ہے اور دوسرے والے کلام میں شک ہو، تو ایسی صورت میں ام کو لے آتے ہیں اور وہ شک کی کیفیت طاری کرنے کے لیے. تو اب ہوگا بے شک وہ اونٹ ہے یا بکری ہے، بلکہ بکری ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ام کیا ہے، ام منقطع ہے. تو پہلے والے کلام سے یہاں اعراض ہو گیا اور دوسرے والے کلام میں شک ہو گیا یہاں پر. نمبر 109 حرف التوقع. حرف التوقع ما وضع لتقریب الماضی
وہو قد وقد تجیء للتحقیق والتقلیل ہے یہاں پر، والتقلیل حرف توقع اس حرف کو کہتے ہیں جو ماضی کو قریب کے لیے وضع کیا گیا، اور یہ تحقیق اور تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ صرف کیا ہے، وہ صرف حرف قد ہے، وہ صرف حرف قد ہے جو ماضی قریب کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یعنی یہ ماضی پر تحقیق اور تقریب ہے، یعنی حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ماضی جو ہوتی ہے، اگر اس پر ماضی پر قاف قد داخل کر دیں تو اس ماضی پر تحقیق کا معنی بھی ادا کرتا ہے، یقین کا، اور تقلیل یعنی قلیل طور پر آتا ہے، اور تقریب کے لیے آتا ہے، تقریب ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور تحقیق اور تقریب کرنے کے بھی آتا ہے، اور یہ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، یعنی تقلیل کبھی کبھی مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن مضارع پر اس کا دخول جو ہوتا ہے وہ کم ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں، یہاں مثال ہے، ہم کہیں کہ قد جاء الامیر، قد رکب الامیر، تو اب یہاں ہم کہیں کہ پہلے یہ تھا رکیبہ تھا، امیر سوار ہوا، لیکن ہم جب اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا قد رکب الامیر، بے شک امیر ابھی سوار ہو چکا ہے، یہ سوار ہو گیا، تو یہاں پر جو زمان ماضی میں تھا، لیکن ہم نے قد لگا کر کے اس ماضی کو حال سے قریب کر دیا، اور یقین کا معنی بھی ہو گیا کہ ہاں ابھی سوار ہو گیا، پہلے اس کے اندر شک ہو سکتا تھا تو یقین ہو گیا اس کے اندر۔ اور اس کی جو تفصیل ہے پوری حرف توقع کی، وہ آپ کتاب کے اندر پڑھیں گے، یہاں صرف اتنا ہی ہے کہ ماضی قریب کے لیے وضع کیا گیا، اور یہ تحقیق و تخلیق کے لیے بھی ہوا کرتا ہے، تو اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں کبھی تحقیق و تقریب کے لیے بھی آتا ہے، پھر اس کی الگ تفصیل ہے، تحقیق اور تقریب کے لیے پھر کب ہوگا، پھر اس کے الگ ہے، برائے تحقیق ہو تو کب کیا لیں گے، برائے تحقیق و تکثیر ہو، یہ ساری صورتیں آپ کو، اور اس تحقیق و تقلیل کے کمی بیان کرنے کے لیے ابھی آتا ہے، یہ ساری صورتیں آپ کو ملیں گی۔ جیسے کہ اگر ہم اس کے ساتھ ہم کر دیں قد لے آئیں تو ہم کہیں گے الکذوب قد یصدق، بے شک جھوٹا کبھی تحقیقاً سچ بول دیتا ہے، تحقیق کے لیے بھی آتا ہے اور تقلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے ہم نے اب قد استعمال کر دیا یہاں پر، الکذوب قد یصدق، یعنی بے شک جھوٹا کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، تو یہاں قلت بیان کرنے کے لیے آ گیا یہاں پر۔ تو حاصل کلام اس کے اندر یہ نکلا کہ حرف و توقع صرف قد ہے، اور وہ تحقیق کے لیے آتا ہے، زمانے ماضی کو قریب کرنے کے لیے حال سے، اور تحقیق یقین کا معنی دیتا ہے، جیسے قد رکب الامیر میں کہ امیر ابھی سوار ہو چکا ہے، حال سے قریب ہو گیا، یقین کا معنی دیا، اور تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ آپ کہیں الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ نمبر 110 حروف الزیادت، وَهِيَ مَا لَا يَخْتَلُّ أَصْلُ الْمَعْنَى بِدُونِهَا، وَهِيَ ان ما ان لا من کاف باو لام، یہ حروف الزیادت، یہ حروف زیادت 7-8 ہیں۔ وَهِيَ مَا لَا يَخْتَلُّ أَصْلُ الْمَعْنَى، وَهِيَ ان ما ان لا من کاف باو لام، یہ وہ حروف ہیں جن کے نہ ہونے سے اصل معنی میں خلل واقع نہیں ہوتا، یعنی حروف زیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر انہیں کلام کے اندر سے اگر ہٹا دیا جائے تو معنی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو، کہ یہ زائد حروف ہوتے ہیں، انہیں کلام سے اگر جدا کر دینے کی صورت میں اصل معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو حروف زائدہ بولتے ہیں۔ ان کی مثال ہم یہاں پر پیش کریں، یہاں تو ہے ہی نہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ہے ایک مثال، ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، یعنی میں نے اپنے کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کی، بلکہ میں نے تو آپ کے ذکر سے خود اپنے کلام کو زینت دی ہے۔ تو اس ما ان مدحت محمدن بمقالتی میں جو ہے ما کے بعد جو ان ہے یہ زائدہ ہیں۔ اسی طرح آپ دوسری مثال لیں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس میں لا جو ہے یہ لا زائد ہے، اس کو ہٹا دیں کلام سے تو معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تو ان کو بولتے ہیں حروف زیادت۔ اور ان حروف کے زائد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کبھی زائد بھی ہوتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ زائد ہوتے ہیں، بلکہ کبھی جو ہے فائدے کے لیے بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ زائد نہیں ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی جو ہے یہ زائد ہوا کرتے ہیں۔
اب یہاں سے تنوین کا بیان کر رہے ہیں. نمبر 111 التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل نحو زید. ترجمہ تنوین وہ تنوین نون ساکن ہے جو کلمے میں آخری حرکت کے بعد آتا ہے اور یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں لایا جاتا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے جیسے لیا زری بننا میں جو نون کی تاکید ہے تو وہ ہم اس کو تنوین نہیں کہیں گے. تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمے کے آخری حرکت کے بعد آتا ہے اور یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں لایا جاتا. جیسے زیدن. وضاحت زیدن کا تلفظ یوں ہے زیدن. تو دیکھ رہے ہیں اصل زیدن میں تنوین ہے, اس کو اگر ہم ذکر کریں تو نون آئے گا لاسٹ میں, تو اسی کو کہتے ہیں تنوین نون ساکن کو. جو آپ پڑھتے ہیں کہ نون ساکن تو دکھتا نہیں ہے, اگر ہم اس کو لکھیں گے تو اس طرح سے لکھا جائے گا زیدن. تو دیکھیے آخر میں نون ساکن آیا, زیدن کا تلفظ یوں ہے زیدن اور اس کے آخر میں آنے والا نون تنوین کہلاتا ہے. تو ہم کہیں گے یہ تنوین جو ہے نون ساکن کو کہتے ہیں. اب ایک بار پھر دیکھیں اسے. تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمے کے آخری حرکت کے بعد آتا ہے اور یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں آتا. آخری حرکت دال پہ جو ہے اس کے بعد آیا اور یہ ساکن ہے تو اس کو ہم بولیں گے تنوین. اب تنوین کی جو ہے قسمیں یہاں پر 5, اس 5 قسموں کو بیان کریں گے. نمبر 112 التنوین للتمکن ہوا ما يدل على ان الاسم متمکن فی مقتضى الاسمیت ای انه منصرف نحو زید ورجل. ترجمہ تنوین تمکن وہ تنوین ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اسم اسمیت کے تقاضے میں راسخ ہے یعنی منصرف ہے. تنوین تمکن کسے بولتے ہیں؟ یعنی وہ جو اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرے. یہ عام طور پہ اتنا یاد رکھیں کہ آپ تنوین تمکن اسے بولتے ہیں جو اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرے. معرب ہونے پر دلالت کرے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیدن اور رجلن میں یہ تنوین ہے اور منصرف ہے, اور غیر منصرف ہوتا تو تنوین نہیں آتی. غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوتا. یہاں رجلن میں بھی تنوین ہے لاسٹ میں اور زیدن میں بھی تنوین ہے لاسٹ میں. تو تنوین تمکن وہ تنوین جو اسم کے منصرف اور معرب ہونے پر دلالت کرتی ہے, جیسے کہ زیدن اور رجلن میں تنوین الآخر میں. تو جہاں تنوین آ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ معرب ہے اور منصرف ہے. نمبر 113 التنوین للتنکیر ہوا ما يدل على ان الاسم نکرۃ نحو صحیح ای اسکت سکوتا ما فی وقت ما. ترجمہ تنوین تنکیر وہ تنوین ہے جو کسی اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے. جیسے صحین یعنی تم کسی وقت خاموش رہا کرو. یہ صحین کے آخر میں صحین میں ہاں پہ جو تنوین ہے یہ تنوین تنکیر ہے, یعنی کسی اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے, یعنی کسی وقت تم چپ رہا کرو. تو اس پر جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ اسم صحین یہ اسم فعل اور مبنی ہے. اس پر آنے والی تنوین نکرہ ہونے کی علامت ہے. اس کا معنی ہے اس کو سکوتاً ما فی وقت ما, یعنی تم کسی وقت خاموش رہو. تو یہ جو ہے نکرہ ہونے پر دلالت. اگر یہاں پر تنوین نہ ہو صرف ساکن ہو جائے صح کہیں ہم اس پر, تو یہ ایسی صورت میں یہ جو ہوگا اب ایسی صورت میں یہ اسم معرفہ ہو جائے گا. اگر اس پر تنوین نہ ہو تو اس معرفہ ہو, جیسے ہم کہیں صح تو اب اس کا معنی ہوگا اسکت سکوت الآن, اب تم خاموش ہو جاؤ. اب یہ اس کا معنی عمومی نہیں رہے گا کسی وقت خاموش ہو جاؤ, اب اس کا ایک معنی خصوصی ہو جائے گا یعنی اس وقت تم خاموش ہو جاؤ. تو ترجمہ اب اس کا مسئلہ یہ نکلا کہ تنوین تنکیر وہ تنوین ہے جو کسی اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے. جیسے صحین کے آخر میں تنوین جو دیکھ رہے ہیں آپ دو زیر, یہ کسی چیز کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے. اس لیے ترجمہ یہ ہے کہ کسی وقت خاموش ہو جاؤ, اور اگر یہ تنوین ہٹا دیں صرف وقف کی حالت میں صح کہیں تو اب اس کا معنی جو ہو جائے گا یہ نکرہ نہیں رہے گی بلکہ معرفہ بن جائے گا, اور اس کا معنی ہوگا اسکت السکوت الآن, اب تم خاموش ہو جاؤ. نمبر 114 التنوین للعوض. تنوین للعوض ہوا ما یکون عوضا عن المضاف الیہ نحو حینئذ ای حینئذ کان کذا. ترجمہ تنوین عوض وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے, جیسے حینئذ
اصل میں ہی نا از کانا کذا تھا. یعنی تنوین عوض کسے بولیں گے؟ تنوین عوض. اسی طرح یوم اذن میں بولتے ہیں یوم اذ کانا کذا تھا، تو یہاں پر ہی نا اذن میں اصل میں ہی نا از کانا کذا تھا. اب یہاں پر جملہ جو کانا کذا تھا اس کو حذف کر کے اس کے اس میں لفظ اذن جو ہے، جملہ جو ہے کانا ہی نا اذن جو اصل میں ہی نا اذن کانا کذا تھا، تو کانا کذا کو حذف کر دیا گیا اور اذن پر جو ہے لفظ از پر جو ہے یہ تنوین بڑھا دی گئی. لفظ اس پر تنوین لیا ہے تو کیا ہو گیا؟ ہی نا اذن. تو ہی نا اذن اور کانا کذا کو حذف کر دیا گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں تنوین عوض وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ کے بدلے میں آئے. تو یہاں مضاف الیہ پورا اس کو حذف کر دیا گیا جملے کو، ہی نا کانا کذا کو اور از کو تنوین دے دی گئی. تو اس کو بولیں گے عوض. تنوین عوض یعنی بدلے میں آنا، مضاف الیہ کے بدلے میں آنا. نمبر 115 التنوین للمقابلہ. تنوین المقابلتی هو التنوین الذی فی جمع المؤنث السالم نحو مسلمات. ترجمہ: تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم میں ہوتی ہے، جیسے مسلماتن. مسلماتن. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مسلماتن یہ تنوین مقابلہ ہے یہاں پر، اور یعنی وہ تنوین ہے یہ جو جمع مؤنث سالم پر آتی ہے. یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس پر یہ تنوین آئی، اور یہ جمع مذکر سالم میں جو نون آتا ہے اس کے مقابلے میں ہوتی ہے. یعنی مسلمونا جو ہوتا ہے وہاں اس کے مقابلے میں یہ تنوین جمع مؤنث سالم پر یہ تنوین آتی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تنوین مقابلہ ہے جو جمع مؤنث سالم پر جمع مذکر سالم کے مقابلے میں آتی ہے. نمبر 116 التنوین للترنم وهو الذي يلحق آخر الابیات والمسار كقول الشاعر شعر اقل اللوم عازل ولتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا. اس شعر کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ نیچے آ رہا ہے، پہلے اس کا وهو الذي کا یہ ترجمہ ہے. تنوین ترنم وہ ہے جو اشعار اور مصروں، مساری سے مراد مصروں کے آخر میں ترنم یعنی آواز میں دلکشی پیدا کرنے، سر پیدا کرنے، ترنم کے لیے آتی ہے. جیسے اقل اللوم عازل ولتابا وقولی نصبت لقد اصابا. اس کا ترجمہ اے عازلہ مجھ پر عتاب اور ملامت کم کر، عتاب اور ملامت کم کر. لوم مانے ملامت اور عازل انعام ہے، ملامت کم کر، عتاب کم کر. وقولی اور کہے ان اصبت لقد اصابا، اگر میں درست کام کروں تو کہے کہ اس نے ٹھیک کیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اتابن اور اصابن، یہاں اصابن میں بھی فعل پر بھی ہے، اصابتو ہے، اور اتاب ولقد اتابن اور اصابن یہاں پر دونوں میں یہاں تنوین آ گئی. تنوین ترنم جو ہے اسم و فعل اور حرف تینوں پر داخل ہو جاتی ہے. اور جو پہلی والی جو چار جو صورتیں ہیں یعنی تنوین تمکن، تنوین مقابلہ، تنوین عوض، تنوین ترنم اور یہ تنوین تنکیر، جتنی چار جو ہیں وہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. اور باقی والی جو تنوین ترنم ہے یہ اسم و فعل اور حرف تینوں پر آ جاتی ہے. اسم و فعل اور حرف تینوں پر داخل ہوتی ہے، اور یہاں پر صرف فعل کی مثال ہے. باقی کتابوں میں اندر آپ بڑی کتابوں دیکھیں گے تو وہاں حرف پر بھی مثال میں داخل ہے. قدنی وغیرہ کی مثال بڑی کتابوں میں موجود ہے. وہاں پر آپ نحمیر کے وغیرہ دیکھیں گے تو وہاں پر مل جائے گی آپ کو کہ وہاں فعل پر بھی حرف پر بھی داخل ہوتی ہے تنوین ترنم. تو تنوین ترنم اسم و فعل اور حرف تینوں پر داخل ہوتی ہے، اور تنوین باقی جو چار ہیں پہلی والی وہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے والے مصرے میں اتابن کے آخر میں ہے اور دوسرے والے مصرے میں اصابن کے آخر میں یہ یہاں پر خوش آوازی کے لیے تنوین کو لایا گیا. اتابن میں نون ساکن ہے اور اصابن میں نون ساکن ہے، اس کو یہ خوش آوازی کے لیے لایا گیا. تو یہ کہیں گے کہ یہ تنوین ترنم ہے. یہ فعل، یہ کہیں گے پہلے اس پہ فعل پہ داخل ہے اور یہ اسم پر داخل ہے.
اب یہاں پر 117 بیان کر رہے ہیں النون التاکید. نون التاکید ہی ما وضعت لتاکید الامر والمضارع نحو لیضربن. ترجمہ نون تاکید وہ نون ہے جسے امر اور مضارع کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے لیضربن ضرور ضرور وہ مارے گا ایک مرد، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد. تو اب یہاں پر یہ نون تاکید جو ہوتا ہے وہ ثقیلہ اور خفیفہ دونوں ہوتا ہے. جو فعل مضارع کے آخر میں آتا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نون تاکید ہے، ثقیلہ ہے، اور لیضربن کہیں گے تو یہ خفیفہ ہو جائے گا. اضربن اضربن سب نون خفیفہ ہو جائیں گے تو نون خفیفہ ہو جائے گا. تو نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل مضارع اور امر کے آخر میں تاکید کے لیے آتا ہے. یہ لیضربن فعل مضارع کی مثال ہے، اور امر کی مثال اضربن اور اضربن، اس طرح سے مثالیں ہوں گی. تو یہاں فرق ہو گیا کہ تنوین جو دوسری رہتی ہیں، جو تنوین ہے، تنوین تمکن وغیرہ جتنی یہ 4 قسمیں ہوئیں، 4 جو ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، اور تنوین ترنم اسم و فعل اور حرف پر بھی داخل ہوتی ہے. اور تنوین نون تاکید اور اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا یہاں پر تنوین، یہ تنوین جو ہے صرف ہم نے کہا تو یہ تنوین جو ہے اسم پر داخل ہوتی ہے. اور یہاں پر 4 قسمیں بیان کی، چاروں قسمیں پہلی والی اسم کے ساتھ خاص ہیں، 5ویں والی تنوین ترنم اسم فعل حرف 3 پر داخل ہوتی ہے. اور نون تاکید وہ ہے جو نون ہے جو امر و مضارع کی تاکید کے لیے آتا ہے آخر میں، جسے لیضربن میں نون دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مضارع کی تاکید کے لیے آیا، اور اضربن میں نون امر کی تاکید کے لیے آیا، اور اضربن میں نون خفیفہ ہیں. تو نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ اور خفیفہ. تمت بالخیر والحمد للہ رب العالمین. تو یہ ہمارا جو ہے ہماری تعریفات نحویہ کے یہ اسباق مکمل ہو گئے، اور یہ ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالی ہمارے علم و عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے. ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے اصلاح کریں. اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو سکیں. انشاءاللہ پھر دوسرا سلسلہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.